السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ہم جس دور اور زمانے سے گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ قیامت سے قریب کا وقت اور زمانہ چل رہا ہے، اس لیے اس زمانے میں فتنوں کے ایسی بھرمار ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علماء کرام نے احادیث اور روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں کا ایسا ظہور ہوگا جیسے تاریک رات میں موسلا دھار بارش برستی ہے۔ جی ہاں، رات اندھیری ہو، بالکل لائٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے اور بارش برس رہی ہے تو آدمی کو اندازہ نہیں چلتا کہ بارش کی تیزی کیسی ہے، بارش کتنی تیزی سے برس رہی ہے۔ اسی طرح بارش کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب ایک قطرہ ٹپکتا ہے بارش کا، اس کے بعد دوسرا قطرہ کب ٹپکتا ہے یہ بھی آدمی کے علم میں نہیں ہوتا، آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا پن ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس ایسے ہی ہوگا قیامت سے قریب اور قیامت سے پہلے کہ فتنوں کی ایسی بھرمار ہوں گی، فتنے ایسے پے در پہ اور تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوں گے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ فتنہ کہاں سے ظاہر ہوا، اس فتنے کی بنیاد کیا ہے، اس فتنے کا موجد کیا ہے۔ ابھی آدمی اس فتنے کے تعلق سے سوچ رہا ہوگا، تحقیق کر رہا ہوگا کہ تب تک دوسرا فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اگر اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے وابستہ کیجئے۔ جی ہاں، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیجئے، اور جو لوگ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں یعنی علماء کرام، ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ دین کی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر آخرت کی باتیں سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی فکر کیجئے، ورنہ یاد رکھیے یہ آج کا دور ایسا فتنوں سے بھرا ہوا ہے کہ آدمی اگر یہ تدابیر اختیار نہ کرے تو چاہے وہ آج اپنے آپ کو کتنا ہی دیندار بتائیں، کتنا ہی مضبوط ایمان والا بتائیں، وہ ان فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے، اور یقیناً آپ ضرور چاہتے ہوں گے، ہر بندہ اور ہر بندی، ہر بھائی اور ہر بہن یہ چاہتی ہیں کہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دین، اس کے ایمان کی حفاظت ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسی دین و ایمان کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی چین و سکون کا وعدہ رکھا ہے، اور اخروی زندگی میں جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی میں بھی اسی دین و ایمان کے اوپر کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے وابستہ کیجئے، قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں فالو کیجئے، اس کی اتباع کیجئے، اور اپنے آپ کو دنیاوی مجلسوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو دینی مجلسوں میں لگائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے وقت دنیاوی مجلسوں میں نہ بیٹھیے، لیکن ایسی مجلسوں میں بیٹھیے جہاں کوئی گناہ نہ کیا جا رہا ہو، جہاں کم از کم ہماری دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی فائدے کی بات ہو رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ہمارے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم حلال و حرام کی فکر نہیں کرتے، ہم جائز و ناجائز کی فکر نہیں کرتے، سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں، شرعی احکامات ہماری زندگی میں نہیں ہیں، اسلامی تہذیب سے ہم کٹ چکے ہیں، اسلامی کلچر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی میں، یہ ساری برائیاں آ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم دین سے کٹنے کی وجہ سے آج دنیا میں ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ اگر ہم دین سے مضبوط ہو جائیں، دین سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے تو یقین جانیے چاہے باطل طاقتیں ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمارے دین و ایمان کو چھیننے کے لیے چاہے کتنے ہی منصوبے بنا لے، چاہے کتنی ہی پلاننگ کر لے، کتنی ہی تدبیریں وہ سوچ لے، ہمارے دین و ایمان کو چھو نہیں سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کے لیے ہمیں اپنے دین و ایمان کے تعلق سے
فکر مند رہنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم پیسوں اور دولت اور ظاہری مال و دولت کے تعلق سے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ اگر کسی کے جیب میں 1,00,000 روپے پڑا ہو، وہ اسے اگر سفر کرنا ہے تو وہ 1000 بار سوچیں گا کہ بھائی میں سفر میں میری آنکھ نہیں لگنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بازو میں بیٹھنے والا یا کوئی جیب کترا میری جیب نہ کاٹ دے، میرے پیسوں کو نہ چھین لے۔ آدمی کتنی فکر کرتا ہے۔ تو جب ایک ظاہری مال و دولت جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے تعلق سے آدمی اتنا فکر مند رہتا ہے، تو پھر جو حقیقی دولت ہے، جو ایمان کی دولت ہے، اس کے تعلق سے ایک اہل ایمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو کتنا سوچنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کی اولادیں ہیں، جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہیں تو اور بھی زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے ماتحتوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب ذمہ دار ہو۔ جی ہاں، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت اور اپنے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، صرف اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنی نماز، اپنے روزے پر اعتماد کر کے مت بیٹھیے۔ آپ کا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کی بھی فکر کیجئے۔ آپ کی بیٹی بھی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، اس کی بھی فکر کیجئے۔ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ کیا آپ کے بچے کسی گناہ میں ملوث تو نہیں ہیں، کیا آپ کے بچے غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں اور دوستو، آپ تو یہ سمجھتے رہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، اور آپ کی بچی اور آپ کی بیٹی کسی غلط راستے پر چلی گئی، آپ کا بیٹا الحاد کی طرف چلا گیا، آپ کا بیٹا ایتھیزم کی طرف چلا گیا، ایتھیسٹ بن گیا، ملحد بن گیا، تو میرے عزیزوں اور دوستو، بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، ندامت اور شرمندگی ہوں گی۔ اس لیے اپنے دین و ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی آل و اولاد کے دین و ایمان کی بھی فکر کرے۔ یاد رکھیے، آج کا دور، آج کا ماحول، یہ ایمان کے چیلنجز کا دور ہے۔ آج ہر سمت سے ایمان والے کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کے خلاف تدبیریں اور پلاننگ کی جاتی ہیں، اس کے دین و ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معمولی چیزوں کا جھانسا دے کر لوگوں کے دین و ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ماتحتوں کے دین کی فکر کیجئے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہیں گی تو ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ میرے دین و ایمان کی حفاظت فرما اور ان فتنوں سے میری حفاظت فرما۔ اس کے لیے ایک دعا میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ اس لیے کہ بہت سارے فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، آدمی ان کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بچ جاتا ہے، بچنے کی تدبیریں اختیار کر لیتا ہے، لیکن کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو باطنی فتنے ہوتے ہیں، ظاہر میں پتہ نہیں چلتے، ظاہر میں اس کا نقشہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن باطن بہت ڈینجر اور بہت خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری بھی، آپ کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی تمام ظاہری فتنوں سے، تمام باطنی فتنوں سے، تمام دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، سوء خاتمے سے، برے خاتمے سے ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔